اقوام متحدہ کی عالمی غذائی بحران رپورٹ 2026 میں پاکستان کو دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں غذائی عدم تحفظ شدید ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کو افغانستان، کانگو، میانمار، نائجیریا، سوڈان، شام اور یمن کے ساتھ رکھا گیا ہے جہاں غذائی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ 2025 میں ملک بھر میں قریباً 1 کروڑ 10 لاکھ افراد خوراک کی شدید کمی کا شکار رہے، جن میں 93 لاکھ افراد بحران کی سطح پر اور 17 لاکھ افراد ہنگامی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال کو قحط کے بعد سب سے خطرناک درجہ بندی قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غذائی عدم تحفظ کوئی عارضی مسئلہ نہیں بلکہ ایک مسلسل اور گہرا ہوتا ہوا بحران ہے جس کی بنیادی وجوہات میں موسمیاتی تبدیلی، بار بار آنے والے سیلاب، زرعی پیداوار میں کمی اور معاشی عدم استحکام شامل ہیں۔ گزشتہ سال کے سیلاب نے 60 لاکھ سے زائد افراد کو براہ راست متاثر کیا، جس سے دیہی معیشت اور روزگار کے ذرائع بری طرح متاثر ہوئے۔ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کو سب سے زیادہ متاثرہ خطے قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کو اس درجہ بندی میں شامل کرنے کی بڑی وجوہات میں صحت کی سہولتوں تک محدود رسائی، صاف پانی اور صفائی کے مسائل، بیماریوں کا پھیلاؤ اور غذائیت کی کمی شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال نہ صرف انسانی المیہ ہے بلکہ معیشت پر بھی دباؤ بڑھا رہی ہے، کیونکہ غذائی درآمدات میں اضافہ اور کمزور افرادی قوت طویل المدتی ترقی کو متاثر کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی صورتحال تشویشناک ہے جہاں جنگ، موسمیاتی تبدیلی اور کم ہوتی ہوئی انسانی امداد نے غذائی بحران کو مزید شدید کر دیا ہے۔ تاہم پاکستان کے حوالے سے رپورٹ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ مسئلہ زیادہ تر پالیسی اور گورننس کی خامیوں سے جڑا ہوا ہے، نہ کہ براہ راست تنازع سے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ایک بار پھر یہ واضح کرتی ہے کہ مسئلہ وقتی نہیں بلکہ ساختی نوعیت کا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کے ساتھ ساتھ زرعی اصلاحات، پانی کے مؤثر استعمال، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ اور سماجی تحفظ نظام کی ضرورت ہے۔ اسی پر گفتگو رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: پاکستان شدید غذائی بحران کے شکار 10 ممالک میں شامل 1 کروڑ 10 لاکھ افراد غذائی قلت، 40% بچے سٹنٹنگ گروتھ کا شکار، خوراک کے تحفظ کے بغیر معاشی ترقی ممکن بھی ہے۔ حسن نثار صاحب، یہ ناکامیوں کو کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ آپ نے ادھر ادھر مختلف کھاتوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اپنی۔ پاکستان بننے سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے بھی بھوک، ننگ اور غربت کا شکار تھا۔ کبھی اس خطے کو مغلوں نے، کبھی افغانوں نے، کبھی گوروں نے، کبھی اپنوں نے لوٹا۔ ہمارا عظیم ترین صوفی شاعر کہتا ہے، کھادا پیتا لاہے دا تے باقی احمد شاہ دا۔ احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ، یہ مغل۔ اچھا، اب شروع کرتے ہیں اصل کہانی۔ آئی واز دا اسکول گوئنگ کڈ۔ ایک فلم ریلیز ہوئی، اس کا نام تھا روٹی۔ اس کا ایک کیریکٹر مجھے یاد رہ گیا، اکمل، بڑا اسے پنجابی فلموں کا دلیپ کمار وغیرہ تھا تو ایم ہی وہ، لیکن بہرحال پاپولر تھا۔ فلم کا نام تھا روٹی۔ اس کا تھیم سانگ پتہ ہے کیا تھا؟ جی، When I was a school go, I am over 70 now. روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے۔ بڑے بڑے لوگاں لی یہ گل بڑی چھوٹی ہے۔ فلم دیکھو نا تو رات کی نیند اڑ جائے گی۔ آگے چلو۔ ایوب دور، جسے اس ملک کی تاریخ کا نسبتاً اقتصادی حوالوں سے ایک بہتر دور کہا اور سمجھا جاتا ہے، اور میں اسے ایگری بھی کرتا ہوں۔ ایوب دور میں حبیب جالب پورے ملک میں دھکے کھاتا اور ماتم کرتا پھرتا تھا۔ 20 روپیے من آٹا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی یہ سناٹا۔ صدر ایوب زندہ باد کہنا وہ چاہ رہا تھا مرد آباد۔ اس وقت 20 روپے من افورڈ نہیں ہوتا تھا۔ اب روٹی 25 روپے کی، نان پتہ نہیں 30 روپے کا، سم تھنگ آف دیٹ سارٹ۔ اس کے 300 کا کر دو، اگر وہ افورڈیبل ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اپنے قدیم محاوروں پہ غور کرو۔ آپ کے 10 پروگرام اس کے لیے ناکافی ہوں گے اگر میں پڑھانے بیٹھ جاؤں، ہندی میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی۔ چند سنو۔ ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ پنجابی۔ اردو،
पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा। अच्छा, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। ये सदियों पुराने मुहावरे हैं। जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। आप भुखा दा आटा गुनिए। अब बात सुनो, ये सदियों पुरानी दास्तान है। कभी मुगलों, कभी अफगानों, कभी गोरों और कभी काले पीले नीले लोगों ने लूटा। ये बाकी जो कुछ आपने गिनवाया है, ये इसकी कोई औकात नहीं है। ठीक हो गया। कत्तन कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है। खा जाते हैं ये, उनका हक खा जाते हैं। जो कुछ आपने गिनवाया है वो करप्शन है। ना आपकी जमीन बंजर हुई है। गोरों को दुआएं दो जिन्होंने पर एकड़ यील्ड बढ़ा दी। उनकी खैर मांगो जिन्होंने आपको ट्रैक्टर दे दिया। ठीक। जब इस मुल्क में ट्रैक्टर आया, पता क्या था? लोग कहते थे ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारी मट्टी जलाने के लिए आई है ये मशीन। अच्छा छोड़ो, चल खादा पीता लाहेदा, आमिर खाकू गए ये सारे, सब खा गए। हसन साहब कह रहे हैं ज़मीन आज भी बंजर है। वाकई ज़राई मुल्क आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। आमिर अहमद साहब, सदियों दहाइयों को पीछे रखें, 2002 में वजारत सेहत में न्यूट्रिशन विंग कायम किया गया। 24 साल हो गए, कई हुकूमतें आके चली गई। स्टंटिंग ग्रोथ के आज भी लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये सब जानते हैं, सब कुछ तारीख से लेकर आज तक कोई दुरुस्त नहीं करना चाहता है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है ना पाकिस्तान का। यहाँ पर इस एरिया के अंदर भी एग्जैक्टली वही हाल है ना जो बाकी के तमाम एरियाज़ के अंदर है। हम पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या कहते हैं? मैं तो हमेशा उसका मिसाल देता हूँ कि हमने वो प्याज के छिलके जितनी पतली कर दी हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी, कि ज़रा कहीं पे दुनिया में तेज़ हवा चले, कोई पत्ता उड़े तो उसके अंदर वो फटना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो है वो दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। हमारी फूड सिक्योरिटी का भी वो बिल्कुल ही ये इशू है। कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें पाकिस्तान बराह रास्त ज़िम्मेदार नहीं भी है। अच्छा, ये सारा कुछ वो तनाज़र आप जहन में रखें जिसकी मंजरकशी अभी हसन इजहार साहब ने की है, लेकिन उसको जहन में रखते हुए ये जो चीज़ें देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें पाकिस्तान उसका बराह रास्त ज़िम्मेदार तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो फ्रंट लाइन मुल्कों में है जहां इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और ये साल 2026 का आखिर और 2027 का शुरू, इसको एक एल नीनो ईयर कह रहे हैं, यानी कि जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। उनमें एक तरफ तो खुश्कसाली होगी, ड्राउट का बड़ा सीरियस ख़तरा है जो कि ज़ाहिर है कि हमारे क्रॉप्स के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन उससे कहीं बढ़ के अगर वो खुश्कसाली एक हद से ज़्यादा नहीं आप बढ़ने देते, किसी तरह से आप कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो फिर ये जो फ्लडिंग है वो अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स और ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ पिघलने की वजह से, क्योंकि ये 2 डिग्रीज औसतन 2 डिग्रीज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो एल नीनो के ईयर में एक्सपेक्टेड है। हतमी तौर पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो लगभग 2 डिग्री जो है वो बढ़ेगा, तो उससे फ्लडिंग का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। सो हमने अपने आप को, हमारी जो लैक ऑफ प्लानिंग है, जो फुकदान है हमारे यहाँ प्लानिंग का, हमने अपने आप को इस तरह से एक्सपोज कर दिया हुआ है कि कहीं पे कुछ भी होता है तो हमारे पास उसका इलाज नहीं होता। और ये जो हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड्स हैं, जिसमें शायद मेरे साथी जो हैं वो मुझसे बहुत बेहतर बता सकें, ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि क्यों एक एग्रीकल्चरल मुल्क पाकिस्तान जैसे एक एग्रीकल्चरल कंट्री जो है उसकी वन ऑफ द लोएस्ट एग्रीकल्चरल यील्ड्स है इसके तहत। दुरुस्त हो गया जी। शहजाद साहब, गुज़िश्ता सैलाब ने 60 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया। एक बार फिर महंगाई है, सैलाब की मुमकिना पेश गोई है, क्या कोई तैयारी है, कोई हुकूमत के पास स्ट्रेटेजी है, या कोई कुछ भी नहीं मिलेगा? आयशा, सैलाब अच्छी चीज होती है। जब अगर कुछ सालों के बाद आता रहे ना, तो ये जो जमीन होती है ना, इसको वो एक तरह से टर्न ओवर कर देता है, एक नई सॉइल की लेयर ले आता है जो कि ज्यादा फर्टाइल होती है। लेकिन अब ये फर्टाइल सॉइल को, जमीन को इस्तेमाल करने वाले भी तो मौजूद हो ना। ये जो पानी आता है, जो हड़ के अंदर आता है, सैलाबों में आता है, इस जो बारिशों की वजह से आता है, इसको कोई प्रिजर्व करने वाले लोग भी तो हो ना। देखिए, कहा गया और बहुत बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान की मईशत तो ज़र्री मईशत है, एक ज़र्री मुल्क है। पहले हम कहा करते थे 60% लेबर पाकिस्तान की हमारी ज़राअत के अंदर है। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके हमने 50% पे ले आए, या शायद 40 से 50% के बीच में। लेकिन जो इसकी जो हिस्सा है हमारी जीडीपी के अंदर ज़राअत का, वो सिर्फ 20% है। तो हमारी जो लेबर फोर्स वो 50% के करीब है, लेकिन जो कंट्रीब्यूट करता है वो 20% है।
سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم نے آج تک یہ زوننگ کا جو معاملہ ہے کہ کون سی زمین زرعی ہے اور کون سی زرعی زمین کو ہم کبھی بھی کنورٹ نہیں کر سکتے انٹو رہائشی زمین، وہ تو بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا. تو یہ جو معاملات یہاں پہ آتے ہیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں پہ کچھ لوگ کہیں بھول گئے ہم ایک زرعی ملک ہیں. ورنہ یہ جو ہمارے پاس جو خوراک کی جو کمی ہے، خوراک کی کمی کا معاملہ کبھی بھی اس ملک میں نہیں آنا چاہیے. 100 چیزیں اس کی اور ہو سکتی ہیں، پانی کی کنزرویشن ہے، سیڈز کا ہے، کوئی ایکسٹینشن پروگرام ایگریکلچر کے کیوں نہیں ہوتے، کس طریقے سے نہیں ہو پاتے، ہمارا فوکس کیوں نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر، ہم کسانوں تک پہنچ کیوں نہیں پاتے، ہم ان کو بجلی اور پانی جو ہے وہ نکالنا پڑے تو ہم ان کو سولرز جو ہے وہ وائڈلی کیوں نہیں اویلیبل کرتے ان چیزوں کو تاکہ وہ ٹیوب ویل ان کے چل سکیں اگر ان کا بارانی علاقہ ہے. یہ وہ ایسی کمیاں ہیں جو کہ ہمارے نظام کے اندر بدقسمتی سے، چاہے آپ انڈسٹری کو لے لیں، چاہے آپ زراعت کو لے لیں یا کسی اور شعبے کو، یہاں پہ ڈنگ ٹپاؤ کا کام ہے. آج کا دن گزرے، کوئک منی، پیسہ ہم دکھا سکیں، ریونیو آ گیا، ٹیکس ہم نے کیا، یہ کیا، لیکن وہ جو سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے، جو سسٹینیبل پارٹس ہیں اکانومی کے، ان پہ ہم مارے جاتے ہیں اور اس کے اندر خوراک سب سے بڑی چیز ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب، دنیا نے جنگیں چھوڑ کر سیکھ کر امن، ترقی، ایجادات اور سہولتوں والے معاشرے بنا لیے. ہم آج بھی گورننس اور سٹرکچرل خامیوں کے ساتھ کھڑے ہیں 70-80 سال بعد. پاکستان نے ایک نیا روٹ بنایا ایران کے راستے، گبت کے ذریعے. ہم نے 3000 کلومیٹر دور گوشت بھیجا، ریفریجریٹڈ میٹ، فروزن میٹ. ہم دنیا بھر میں مارکیٹیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہم گوشت بیچ سکیں، کہاں ہم اناج بیچ سکیں، کہاں ہم آلو بیچ سکیں. کل کی بات ہے، اتنا آلو تھا پاکستان میں کہ رول رہا تھا. کسان کے لیے مشکل ہو گئی تھی کہ کدھر بیچیں، کیسے بیچیں. دنیا میں 196 ملک ہیں. پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے. چاول پیدا کرنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے. گنا پیدا کرنے والا دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. دودھ پیدا کرنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے. کھجور، آم، پھل دنیا میں ٹاپ ہے. یہ آپ سب ٹاپ بتا رہے ہیں. کروڑوں کی آبادی روٹی کی تلاش میں ہے. کروڑوں کی آبادی روٹی کی تلاش میں ہے، بلکہ کہیں کہ ان 24 کروڑ میں سے کئی کروڑ روٹی کی تلاش میں ہے، اور ان کے لیے راستہ صرف جنت کا دستیاب ہے. روٹی وہ نہیں کھا سکتے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم پراٹھا کھا لو، دال نہیں کھا سکتے، تو پھر ایسا کرو کہ چکن کھا لو. اس کی سیدھی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے عدم مساوات، وہ وجہ ہے غربت، وہ وجہ ہے مہنگائی. ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب بچہ کسی سپر سٹور میں جائے اور دیکھ بھال کے گھوم پھر کے واپس آ جائے خالی ہاتھ، بھوکا پیاسا، کوئی بھی وہ چاکلیٹ نہ لے سکے، ٹافی نہ لے سکے. تو اس میں سپر سٹور کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو اس کی غربت کا قصور ہے. آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہی نہیں، انسان کو ترقی دی ہی نہیں. اس میں نہ تعلیم ہے، نہ اس کے پاس وہ وسائل ہیں، نہ وہ صلاحیت ہے کہ وہ روزی کما سکے، نہ آپ کی جو الیٹسٹ اکانومی ہے اس میں اس بات کی قابلیت ہے کہ غربت کو کم کر سکے. جب تک آپ بنیادی تبدیلیاں نہیں لائیں گے انسانی ترقی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے یہی کچھ ہوگا. سب کچھ ہوتے ہوئے لوگ بھوکے ہوں گے.